نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون مکی صورت ہے اور اس میں 6 آیات ہیں، جن میں سے 2 آیات بالکل سیم ہیں۔ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 5 ریپیٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بات ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہمارا موٹیو ہے کہ ہم نے آسان سے آسان طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنا ہے، وہ بھی تجوید کے ساتھ۔ رولز کے بہت ہی ڈیفیکلٹ نیمز کے اندر نہیں جانا کہ ہمیں ہر رول کا نام بھی پتہ ہو، بس ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس مقام پہ کرنا کیا ہے، اور آسان طریقے سے جوڑ توڑ ہم نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قوف کو سافٹ پیلٹ سے ادا کرنا ہے، یعنی کہ زبان کی جڑ اوپر نرم تالو کے ساتھ جا کے لگے گی، اور اس کو پر بھی پڑھنا ہے ہم نے، قوف، ٹھیک ہے۔ قوف کے اوپر پیش، آگے لام ساکن، قوف پیش لام قل، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ بھی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ اس کو قوف لام پیش پڑھیں یا قوف پیش لام پڑھیں، ہم نے پڑھنا الٹیمیٹلی اس کو قل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے بھی آپ جوڑ توڑ نکال لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ یہ سمپلیسٹ وے ہے جس میں ہم پہلے حرف اور اس کے اوپر پہلی حرکت، جو پہلی چیز آتی ہے اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں، جو بعد میں حرف آتا ہے اس کو بعد میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قوف کے اوپر پیش، پھر لام ساکن، قوف پیش لام قل۔ یا کھڑی زبر یا، اوپر مد بھی ہے تو اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر یا، ای، یا ای، یا پیش یو، یا ایو۔ ہا زبر لام حل، ہا کو اقصی حلق سے، حلق کے سب سے نیچے سینے والے سائڈ والے حصے سے نکالنا ہے اس کو، حل، ٹھیک ہے۔ اس میں ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے، سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ یا ایوہل۔ کاف کھڑی زبر کا، 1 الف کے برابر، یا ایوہل کا، فا ظرفی، یا ایوہل کافی۔ رو پیش واو، رو، 1 الف کے برابر کھینچنا ہے ہم نے اس کو، کیونکہ واو حرف مدہ ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی۔ یا ایہا الکافرون، نون کے اوپر زبر ہے، آیت کے کمپلیٹ ہونے کی صورت میں ہم نون کو ساکن کر لیں گے، اور کیونکہ سیکنڈ لاسٹ جو ہمارے پاس حرف ہے وہ بھی حرف مدہ ہے اور ساکن ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر 5 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، رون، اور آخر میں نون کی آواز بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ قل یا ایہا الکافرون۔ یہاں پہ قل نہیں پڑھنا، لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، قل، ٹھیک ہے۔ لام زبر الف مد، مد منفصل چھوٹی مد ہے، 3 الف کے برابر ہم لمبا کریں گے، کیونکہ حرف مدہ کے بعد آگے نیکسٹ لفظ کے اندر حمزہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ یہاں بھی تو یا ایوہا جو ہم لکھا ہوا ہے، اسی کے اندر سیم لفظ کے اندر سبب مدہ آیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ یہاں پر چھوٹی مد کیوں ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ یا ایک الگ لفظ ہے، یہاں پر جوڑ کر لکھ دیا گیا ہے، لیکن یا الگ ہے، ایوہل ایوہا الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ ورڈز ہیں، ان کو جوڑ کر لکھ دیا گیا ہے، اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ چھوٹی مادی ملے گی کیونکہ یہ دونوں الگ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، یا الگ ہے، ایوہا الگ ہے، یا ایوہل کافرون۔ اچھا آگے ہے لام زبر الف مد لا، 3 الف کے برابر، حمزہ زبر عین با پیش بو شارٹ، دال پیش دو یہ بھی شارٹ، بدو جلدی جلدی پڑھنا ہے، بدو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بدو بھی نہیں کرنا، عین کا مخرج بالکل کلیئر ہونا چاہیے وسط حلق سے، بدو، میم زبر الف ما، حرف مدہ 1 الف کے برابر، ما، تا زبر عین تا، با پیش بو تا بو، دال پیش واو دو، حرف مدہ واو ساکن سے پہلے پیش 1 الف کے برابر، تعبدو، نون کے اوپر زبر ہے لیکن آیت کے کمپلیٹ ہونے کے فارم میں ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے اور نون کو ہم جزم دے کر یہاں پر سانس توڑ دیں گے، تعبدون۔ اچھا کچھ لوگ نا ایک ہی روانی کے ساتھ پڑھتے بھی جاتے ہیں اور وقف بھی کرتے جاتے ہیں، وقف کا مطلب ہے سانس توڑنا، سانس توڑے بغیر اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ کو یہاں پر ساکن کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب آپ وقف نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لا اعبد ما تعبدون، واو زبر وا، لام زبر الف مد، لا چھوٹی مد ہے 3 الف کے برابر، مد منفصل، ولا، حمزہ زبر نون، یہاں میں نون کو کیوں چھپا لیا، اخفا کیوں کیا، ناک میں اس کو میں نے چھپایا آواز کو کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے تا آ گیا، ٹھیک ہے، حروف ہلکی ہوتے ہیں 6، ح، خ، عین، غین، ہ، حمزہ، ٹھیک ہے، حروف یرملون اور با کے علاوہ پھر جو حروف رہ جائیں گے وہ کون سے ہوں گے، حروف اخفا، تا حروف اخفا میں سے ہے، نون ساکن کے بعد تا آ گیا تو ہم نے نون کے اوپر اخفا مع الغنہ کرنا ہے، یعنی کہ چھپانا بھی ہے اور اس آواز کو لمبا بھی کرنا ہے، ان نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے، چھپا لینا ہے اور اس کو کھینچنا بھی ہے، تا پیش میم تم، تم، میم کو لمبا نہیں کرنا، اکثر لوگ تم میم کو بھی لمبا کرتے ہیں، میم کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، عین کھڑی زبر آ، مد اصلی 1 الف کے برابر، کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر لمبا کھینچتے ہیں، بازر بی، عابی، دال پیش واو دو، عابدو، حرف مدہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے، نون زبر نہ شارٹ رکھنا ہے، عابدون، میم زبر الف مد چھوٹی مد ہے 3 الف کے برابر کیونکہ سبب مدہ حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آیا ہے، ٹھیک ہے، ما، حمزہ زبر عین، حمزہ اور عین کی آواز الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، ان کا مخرج خیال سے پڑھنا ہے آپ نے، حمزہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے اور عین وسط حلق سے، با پیش بو، بو، دال کی پیش یہاں پر ساکن ہو جائے گی، آیت کے کمپلیٹ ہونے کی فارم میں دال کو جزم دے کے سانس توڑ دیں گے، اعبد، اور دال ساکن کے اوپر قلقلہ بھی ہو گیا کیونکہ قاف طا جیم دال 5 حروف قطب و جد یہ جب ساکن ہوتے ہیں تو اپنے مخرج سے ان کو ہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اعبد، اعبد، یہاں پہ اعبد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ نیکسٹ آیت، واو زبر وا، لام زبر الف مد، لا 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، حمزہ زبر نون زبر نا، انا،
اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو زبر کے ساتھ الف ہے، تو میں نے انا کیوں نہیں پڑھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ والا لفظ جہاں بھی قرآن پاک میں آئے گا یا عربک میں آئے گا تو اس کو انا نہیں پڑھتے، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے؟ انا اکثر جگہوں پہ، اکثر قرآن پاک میں یہاں پر جس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا ہوتا اس کو اوپر چھوٹا سا ایک سرکل لگا دیا جاتا ہے، یہاں پر نہیں دیا گیا، لیکن ہم اس کو انا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ولا انا، ٹھیک ہے؟ انا نہیں پڑھنا، انا. عین زبر الف، ع، با زیر بی، عابی، دال دو پیش میم، دم. یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تنوین کو ہم نے میم کے ساتھ ملا دینا ہے، مدغم کر دینا ہے، ادغام کر دینا ہے، اور غنہ بھی کرنا ہے، کھینچنا بھی ہے. میم کے اوپر تشدید آ گئی، ٹھیک ہے؟ عابدم، میم زبر الف ما، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، عابدم ما، عین زبر ع، با زبر تا. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ دال ساکن ہے، یہ میں نے نہیں پڑھا کیونکہ با کی زبر آگے تشدید والے حرف کے ساتھ جڑے گی، ٹھیک ہے؟ ساکن والا جزم والا حرف بیچ میں سے سائلنٹ ہو جائے گا. تشدید حرکت کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ جزم کو نہیں کر سکتی. با زبر تا، بت، تا پیش میم تم، عبد تم، عبد تم. ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم. اچھا، اب جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آیت نمبر 3 اینڈ آیت نمبر 5 ہمارے پاس سیم ہے، اس لیے میں اس کو صرف روان پڑھوں گی. میں نے آپ کو سارے رولز اور جوڑ توڑ پیچھے کروا دیا ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. لام زبر لا، کاف پیش میم کم، لکم، لا کم نہیں پڑھنا، لکم. دال زیر یا دی، ایک الف کے برابر، یا ساکن حرف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر، تو زیر لمبی ہو جائے گی ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ صرف دال زیر ہوتا تو دال زیر دی، زیر کے ساتھ یا ساکن مل گیا، دال زیر یا دی، نون پیش نو، دی نو، کاف پیش میم کم، دینکم، لکم دینکم. واو زبر وا، لام زیر لی، والی، یا زبر یا، والی یا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر اکثر لوگ والیدین پڑھتے ہیں، والیدین نہیں پڑھنا، لام ساکن نہیں ہے یہاں پہ، ورنہ میننگ بہت چینج ہو جائیں گے. والی، والی یا، دال زیر یا دی، والی یا دی، نون کی زیر جزم میں بدل جائے گی اور سانس توڑ دیں گے. آیت کمپلیٹ ہو گئی. دین، ولی یا دین، ولی دین، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین. آخری حرف ساکن ہے، سیکنڈ لاسٹ حرف مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ ہم 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ مد عارض وقفی، وقف کی صورت میں یہ مد آئی ہے عارضی طور پہ، ورنہ نہیں ہے. دینی لکھا ہوا نا، دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سارے رولز ریگولیشن سارے حروف کا کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگوں نے بہت اچھے سے پریکٹس کر کے لیسن سنانا ہے, ٹھیک ہے. اور جن جن باتوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے ان کا خیال رکھنا ہے. لام ساکن جہاں جہاں بھی ہے وہاں پہ قلقلہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں, ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے تاکہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن سکے اس صورت میں کہ یہ ویڈیوز باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.